الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ رمضان کی ہر رات کو اللہ تعالیٰ جتنے انسانوں کی جہنم سے خلاصی ان کو عطا فرماتے ہیں، اتنے ہی اللہ تعالیٰ آخری رات تمام اس گنتی کے برابر انسانوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ کیونکہ انسان کی عادت ہے بعض دفعہ وہ وقت پر کام نہیں کرتا، پھر جب وقت آ جاتا ہے آخری وقت تب بھی وہ سستی دکھاتا ہے۔ اللہ نے موقع عطا فرمایا کہ چلو آخری رات، پھر تب بھی اس نے نہیں اپنا کام کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لیلۃ الجائزہ کی رات کو رکھا کہ بندہ اس رات میں چاند رات کو میری عبادت کر لے، اپنی بخشش کرا لے۔ اور اس رات بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھلا رکھتے ہیں، جہنم کے دروازے بند رکھتے ہیں۔ جنت کو گویا غسل دیا جاتا ہے اور اس کو چمکایا جاتا ہے، خوبصورت بنایا جاتا ہے، پہلے سے زیادہ مزین، اور خوشبوئیں اس میں پھیلا دی جاتی ہیں، اسی لیے کہ میرے بندے شاید اب لوٹ کر آ جائیں۔ لیکن بعض ایسے بندے ہیں کہ وہ وقت بھی گزر جاتا ہے، پھر آخری وقت آ جاتا ہے وہ بھی نکل جاتا ہے، پھر ان کو خیال آتا ہے ارے یہ کیا ہوا، سارا رمضان نکل گیا، عبادات کا موقع نکل گیا، ہم تو بڑا پیچھے رہ گئے۔ رمضان ختم، چاند رات ختم، عید آ گئی، تب بھی اللہ نے عید کے دن بھی ان کے لیے ایک آخری موقع رکھا ہوا ہے کہ اب بھی وہ اپنی بخشش کرا سکتے ہیں، ان کے پاس موقع ہے۔ دیکھیں یہ اللہ کیسی زبردست ذات ہے، اپنے بندے کو ہر طریقے سے چاہتے ہیں کہ یہ بخشا جائے اور یہ عذاب سے چھوٹ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ اب عید کے دن ہے، اس میں دیکھیں کتنا بہترین عمل ہے کہ انسان اپنی جو سارا مہینہ مشق کی ہے نا، اس مشق کے مطابق عمل کر کے دکھائے، کم سے کم فرائض جو نمازیں ہیں نا وہ وقت پہ ادا کرے اور اپنے روٹھے ہوں کو منا لے۔ اس سے اللہ خوش ہوتا ہے کہ جن سے خدا نخواستہ ہمارا قطع تعلقی ہے ان سب کو ہم منا لیں، ان سے ہم تعلق جوڑ لیں اور ہاتھ جوڑ لیں، معافی مانگ لیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم سے غلطی ہوئی، آپ سے غلطی ہوئی، جس سے بھی ہوئی بھائی ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں اور ہم درگزر کرتے ہیں، لہذا آپ بھی جو ہے نا، یہ عید اسی بات کا تو پیغام ہے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی عبادت اس لیے کرنا کہ جنت حاصل کر لی جائے، یہ تو بہت عجیب سی بات ہے۔ ہم تو عبادت اس لیے کریں گے کہ اللہ کو حاصل کر لیں، تو یہ ایک غلط بات ہے، کیونکہ بھائی ہر چیز یہ ہم نے کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے۔ جیسے خاتون نے کہا نا کہ حضرت میں تو صرف اپنے شوہر کے نا بھلائی مانگتی ہوں اللہ سے، اور کچھ نہیں مجھے چاہیے۔ تو حضرت نے کہا بھائی شوہر کی بھلائی، اچھا اگر خدا نخواستہ تم بیمار ہو جاؤ، بچے بیمار ہو جائیں، تم فقر میں چلی جاؤ کہ غربت میں اس قدر چلی جاؤ کہ مانگنا پڑ جائے، سوال کرنا پڑ جائے، پھر تو کہا کہ ہاں یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ تو سمجھایا بھائی صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ ہی کو مانگا جائے، اللہ تو وہ ذات ہیں جن سے سب کچھ مانگا جائے، ہر چیز اللہ سے مانگنی۔ جیسے ایک بزرگ بیٹھے تھے، انہوں نے ایک دم کیا ہوا پتہ نہیں، ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اللہ مجھے اتنے ٹریلین ڈالر دے دے۔ تو ساتھ میں ایک نوجوان بیٹھا تھا، اس نے کہنے لگا اتنے؟ تو ان بزرگ نے کہا بھائی تم سے تھوڑی مانگے کہ اتنے کروڑوں ٹریلین ڈالر، اتنے کیوں بولا بھائی، یہ تو بہت زیادہ بول دیا۔ کہا بھائی آپ سے تھوڑی مانگے، اللہ سے مانگے۔ تو اللہ سے تو جتنا مانگ لے، جو مانگ لے، اللہ تو اس سے بڑھ کر دیتے ہیں۔ ہماری جھولیاں چھوٹی ہیں، ہم مانگتے اپنے جھولی کے حساب سے، جو جھولی میں آ جائے نا۔ جب بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ آپ سارے فقیر ہیں، مانگنے والے، اب مانگنے والا یہ سوچتا ہے کہ مجھے زیادہ نہ مل جائے تو میں لے ہی نہیں پاؤں گا، کبھی ایسا سوچتا ہے فقیر؟ آپ اس کو بولے بھائی میں تمہیں 1 ٹریلین ڈالر دیتا ہوں، اب وہ کیا اس فکر میں پڑ جائے گا کہ میں کیسے سنبھالوں گا؟ نہیں بھائی اتنے تو میں نہیں سنبھال سکتا، تھوڑے سے دے دو بس، زیادہ مجھے نہیں۔
تو وہ سنبھالنے کا انتظام کرے گا، ہاں بھائی بالکل دو، میری ذمہ داری ہے، میں کیسے اس کو سنبھالوں گا، کیا کروں گا، کیسے رکھوں. تو ہماری جھولی چھوٹی اور اللہ کا دینا بڑا ہے. تو عید بھی بھائی اس کا پیغام، ہم یہ وقت بھی ضائع نہ کریں. یہ بھی ان دنوں کی عبادت بھی اللہ کو بڑی پسند ہے، جو 3 دن ہے نا، اسی لیے تو اس میں ضیافت ہے نا، اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے کہ یہ عید کا پہلا دن روزہ نہیں رکھنا اور اللہ کی مہمان نوازی کا بھرپور فائدہ اٹھانا ہے. اور اللہ کو اس دن بھی آپ منا سکتے ہیں. کوئی دن دنیا کا ایسا نہیں ہے انسان کی زندگی کا جس دن وہ اپنے رب کو نہ منا سکے، منع کیا گیا ہو، ممنوع ہو کہ جی آج نہیں آپ منا سکتے، ٹائم اوور، ٹائم از اوور. یہ ہے کہ جب تک سانس ہے. تو ہم یہ نہ سمجھیں جی رمضان چلا گیا تو اب یہ اپنے اوپر برائی ڈال لی کہ جی اب تو میری مغفرت ہی نہیں ہو سکتی، اب تو میں یہ فلانا گناہ بھی چھوڑ دوں تو میں معافی نہیں ہو سکتا ہوں، اب تو میں پاکیزہ ہی نہیں بن سکتا، اب تو میں نیک ہی نہیں بن سکتا، اب میں اللہ والا ہی نہیں بن سکتا. ایسا نہیں ہے بھائی، وقت ہمارے پاس ابھی بھی ہے. تو اس غلط فہمی کے اندر نہ پھنس جائے گا، شیطان پھنسائے گا کہ دیکھو اتنا بڑا مہینہ چلا گیا اور مبارک مہینہ اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور لوگ اس کو ہی سمجھتے ہیں کہ وہ مہمان تھا آیا اور چلا گیا. حالانکہ رمضان کیا کہتے ہیں، میں مہمان نہیں ہوں، آپ مہمان ہیں، میں تو اصل ہوں، آپ نکل جائیں گے میں آتا رہوں گا، میری فکر نہ کریں. ٹھیک ہے نا بھائی. تو ہم اس غلط فہمی میں نہ پھنس جائیں کہ اب میری مغفرت ہو ہی نہیں سکتی، اب میں گناہ نہیں چھوڑ سکتا، اب میں نمازوں کی پابندی نہیں کر سکتا، اب میں ولی نہیں بن سکتا. سب کچھ ہو سکتا ہے، اب بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. اللہ میں عمل کی توفیق عطا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین.